السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیو، اس گروپ کے اندر یہ ایک وائس سینڈ کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ بھائی حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظ اللہ کی ہے۔ بریلویوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور اس وائس کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا کہ بریلویوں کو کافر کہہ دینا یا مشرک کہہ دینا، بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا، بریلویوں کا جنازہ پڑھنا، بریلوی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، اور جو اس طرح کی بات کہے تو کہا کہ یہ کام جاہلوں کا کام ہے، یعنی جو بریلویوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، جنازہ نہ پڑھنا، بریلویوں کو مشرک کہنا، اگر کوئی کہتا ہے تو کہا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ جواب بندہ ناچیز کی طرف سے عرض خدمت ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ دیوبندیت کو اور بریلویت کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں۔ کافر ہونا ایک علیحدہ ٹاپک ہے یا ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ مشرک ہونا اور ان کی اپنی نمازوں کا نہ ہونا، یا ان کے پیچھے نماز کا نہ پڑھنا اور نماز کا نہ ہونا، یا موحد کا دیوبندیہ بریلویہ کے پیچھے نماز پڑھنا، ان مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پارہ نمبر 24 میں سورہ زمر کی یہ آیت مبارکہ، اللہ رب رحمان فرماتے ہیں کہ اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف، یعنی آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ نے شرک کیا تو ضرور بھی ضرور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے بھی ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے۔ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو شرک کرنے سے رہے ہیں، تو پیغمبر کو خطاب کر کے امت کو اس بات پر آگاہ کیا گیا کہ خیال کرنا، ہوشیار رہنا، شرک نہیں کرنا، ورنہ شرک سارے اعمال کو غارت کر دے گا۔ اس آیت میں تو یہ تو تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات۔ تو قرآن مجید میں پارہ نمبر 7 کے اندر سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پیغمبروں کی ایک جماعت کو ذکر کیا اور بتایا کہ اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ ان دو آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا شرک ایک ایسا جرم ہے جو حبط اعمال کا سبب ہے۔ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ جس سے بندے کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور بندے کے پلے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اندر اللہ رب رحمان نے شرک اور مشرک کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، یہ آیت مبارکہ ہو، یا پھر انہ من یشرک باللہ ہو، یا اس طرح کی قرآن مجید کے اندر موجود دیگر آیات۔ تو شرک ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں بتایا کہ بندہ مومن قتل کر دیا جائے یا بندہ مومن کو جلا دیا جائے، ایمان والے کا کام یہ ہے کہ اس نے شرک نہیں کرنا ہے،
اور ایک ضعیف درجے کی روایت، اور اس روایت کے حوالے سے میں پوری ڈیٹیل میں بھی بتا چکا ہوں۔ ایک مکھی بت کے نام پر قربان کرنے پر بندے کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جہنم چلا گیا۔ فقط ایک مکھی بت اور مورتی کے نام پر قربان کرنے پر جہنم ہوئی۔ تو شرک ایک ایسا جرم ہے اور مشرک ایک ایسا مجرم ہے۔ شرک ایک ایسا جرم ہے اور مشرک ایک ایسا مجرم ہے کہ جس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنمی بھی ہوگا۔ اور ہاں، اگر اس کی موت اسی شرک پر، اسی جرم پر وہ مجرم ہو کر مرا۔ اب اس حوالے سے دیگر اور بہت ساری فقہی باتیں بھی اپنی جگہ پر۔ تو مشرک کے اپنے اعمال سب کے سب ضائع ہیں، اور یہ اہل توحید کا متفقن علیہ فتویٰ کہہ لیجئے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر ہم سوال کریں استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد سے، یا فضیلت الشیخ استاد محترم ابو الحسن مبشر احمد ربانی سے، یا استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن عابد صاحب سے، یا پھر فضیلت الشیخ مدرس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ عبد الباسط فہیم سے حافظہم اللہ تعالی، یہ تقریباً میں نے بلکہ سب زندوں کے نام بتا دیے جو بھی الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، اور اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ تو ہر ایک کا جواب یہی آپ کو آئے گا، ہر ایک کی طرف سے آنسر یہی ہوگا کہ مشرک کے پیچھے نماز کوئی نہیں، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور دیگر اس میں فقہی باتیں۔ تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اب الدیوبندیہ اور البریلویہ، ہم جانتے ہیں کہ ان کے عقائد میں کفریہ شرکیہ عقائد موجود ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو ایسا مسلمان ملتا ہے ان میں کہ جو ان کفریہ شرکیہ عقائد سے اعلان لا تعلقی کرتا ہے، اعلان برات کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ ورنہ یہ جو بد عقائد ہیں، ان عقائد کے شکار ہونے کا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے مبلغ بھی عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تھے، بلکہ آپ ان کو عقیدہ وحدت الوجود کا حامل مان لیں۔ دیگر گمراہ دیوبندی بریلویوں میں جو کہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل اور اس کو ماننے والے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے مبلغ کا حال یہ ہے، پیچھے باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، بریکٹ میں اتنا یاد رکھ لیں، اگر کوئی ایسا مقلد ہے کہ جو عقیدہ وحدت الوجود یا شہود اور حلول جیسے عقائد سے اعلان برات اور اعلان لا تعلقی کرتا ہے، اگر اس کے اندر ایسی بدعات موجود نہیں جو کہ کفر تک لے جائے، یا اس کے عقیدے اور عمل کے اندر شرک موجود نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل درست اور صحیح ہوگا۔ لیکن جن کے اس طرح کے عقائد ہوں تو ایسوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ اور معاملہ رہ گیا نماز جنازہ کا، تو جو بھی مشرک ہو کر مشرک ہو کر مرتا ہے، ایسے شخص کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ 113 پارہ 11 سورۃ التوبہ میں سے دلالت کرتی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرک کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنا۔ اور ہاں، یہاں مجھے دو باتیں یاد آ گئی، میں کر دوں کہیں بھول نہ جائیں۔ مشرک کے جنازے کے حوالے سے ایک بیان سننے کا اتفاق ہوا
اور یہ بیان تھا جناب حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ۔ میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کی تصدیق یا تکذیب کے لیے حضرت شاہ سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ زندہ ہیں، اور اللہ ان کی عمر میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں فرمائے۔ تو میں جو کہنے لگا ہوں ان کے تعلق سے اس کی تصدیق یا تکذیب کے لیے شاہ صاحب سے رابطہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ حضرت سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ کا ایک بیان سننے کا موقع ہوا۔ ویسے تو اپنے سوالات اور جوابات اور ترجمہ تفسیر اور یہ دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں ان سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا نانا مر گیا۔ کن کے نانا؟ سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ، جن کو اہل حدیث کا اہل توحید کا بچہ بچہ جانتا ہے، جو قابل تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو محتاج تعارف نہیں ہیں۔ تو سید سبطین شاہ سرگودوی فرماتے ہیں میرا نانا مر گیا۔ نانا تھا شیعہ، بد عقیدہ، عقیدے کا گندا، عمل کا بھی گندا۔ اب شیعہ کے بد عقائد کے متعلق ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے جنازے پر پہنچ گیا۔ لوگوں نے دیکھا بھائی اہل حدیث کے بڑے خطیب عالم ہیں، بڑے مبلغ ہیں، سید سبطین شاہ اپنے نانے کے جنازے میں۔ ہاں جی، شاہ صاحب اہل حدیث ہیں، نانا شیعہ ہے۔ بات ہوئی کہ پہلے جنازہ کون پڑھے گا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ شاہ صاحب اپنے نانے کے جنازہ پڑھانے کے لیے میت کے قریب کھڑے ہو گئے، اور سید سبطین شاہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں نے اپنے اس مرے ہوئے نانے کے منہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بہت کچھ سنا۔ اب وہ بھی ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خمینی اینڈ کمپنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا عقائد اور نظریات رکھتی ہے۔ اور یاد رکھیے صدیق اکبر ہوں یا دیگر صحابہ، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہیں، اس پر لمبی تفصیل ہے۔ تو سید سبطین شاہ اپنے نانے کی میت اور چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے اپنے نانا کو صدیق اکبر کی برائی کرتے ہوئے اور ان کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا۔ تو لوگوں یاد رکھ لو، میں صدیق کی محبت میں نہ اپنے نانے کا جنازہ پڑھتا ہوں نہ پڑھواتا ہوں، یہ کہا، اور اس نانے کا جنازہ پڑھے اور پڑھوائے بغیر شاہ صاحب نکل گئے۔ یہ ہے مشرکوں اور بد عقیدوں کے تعلق سے اہل حدیث کے اس مبلغ کا کردار۔ اور دیوبندی بریلویوں کے متعلق چونکہ سوال ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہاں اس حوالے سے میں آپ بھائیوں اور بہنوں اور سننے والوں اور سننے والیوں کے سامنے یہ بات بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ اتفاقاً ہوا ایسا کہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مضبوط باعمل اور صاحب علم علماء اللہ حاملین کتاب و سنت کو دھڑا دھڑ عطا فرمائے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ حافظ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان کا گزر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوا، اور ان کی منزل مقصود تھی ڈیرہ غازی خان میں قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ۔ تو ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان سے گزرتے ہوئے مجھ سے بھی ملاقات کا شرف ہوا، اور وہ مجھ بندہ ناچیز کی مسجد میں پہنچے۔ نماز عصر سے جماعت سے تھوڑی دیر پہلے ان کی تشریف آوری ہوئی، اور میرے پاس اس وقت سادہ موبائل تھا، غالباً یہ ٹچ موبائل اتنا تھا نہیں یا سرے سے نہیں تھا، جو بھی معاملہ تھا۔ تو اس سادہ موبائل سے میں نے میسیجز کیے اور کچھ لوگوں کو کال کی۔ تو نماز عصر کے موقع پر
مقامی طور پر جو ہمارے دوست و احباب تھے وہ جمع ہو گئے. حضرت حافظ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. نماز عصر انہوں نے ہمیں پڑھائی، امامت کی، اور درس کے لیے انہوں نے معذرت کر دی کہ میرے پاس ٹائم شارٹ ہے. تو عرض کی گئی کہ جناب چلو ہمارے چند سوالات کے جوابات دے دیجئے. تو میں بندہ ناچیز محمد اقبال سلفی نے فضیلت الشیخ حافظ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے، وہ میرے مصلی امامت پر موجود، اور میں نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. سوال میں نے کیا، کچھ اور سوالات بھی ہوئے اس سے ہٹ کر. ایک سوال کیا کہ کیا حنفیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو اس پر زبیر رحمہ اللہ نے جواب دیا جی ہاں، حنفیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو سننے والے سارے ہی سامعین ان پہ ایک لمحے کے لیے تو سکتہ طاری ہوا، لیکن وہ تھوڑی سی بریک کر کے زبیر فرماتے ہیں حنفیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے لیکن دیوبندیوں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی، شاہ صاحب کے متعلق بھی آپ کو بتا دیا، اور فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی آپ کو بتا دیا. بریلویوں کو مشرک کہنا، تو جی جو اس قسم کے اعمال کرے گا، جیسا کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں موجود درباروں اور مزاروں پر اور درگاہوں پر ہوتے ہیں، تو وہ بغیر کسی شک کے مشرک ہوگا، وہ بغیر کسی شک کے مشرک ہوگا. اب درباروں میں علی حجویری کا داتا دربار ہے، اور اجمیری کا انڈیا میں ہے، پاک پتن کا ہمارے پاکستان میں ہے، گولڑے اور بری امام کے دربار اور چھوٹے موٹے دربار. تو اس پر ہم یہ سب جانتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وان یکتب علیہ. اس پر ہم سب جانتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. تو اس طرح کی دیگر احادیث. اور جو اس قسم کے اعمال عقائد اختیار کرے گا تو وہ ضرور مشرک ہوگا. مثال کے طور پر بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، ہم سب جانتے ہیں یہ مردے کو پکارنا ہے. بہاول حق بیڑا ڈھک، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مردوں کو پکارنا ہے. تو مردوں کو پکارنے کے حوالے سے اور ایسے مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، فتاوی ابن باز ہے، جواب دیتے ہیں کہ امام اگر مردوں کو پکارنے والا، مردوں سے مدد طلب کرنے والا، جنات اور دیگر مخلوقات سے مدد مانگنے والا، یا رسول اللہ مدد کہنے والا، یا رسول اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، یا حسین کہنے والا، اس طرح کی فوت شدگان کو پکارنے والا، بتوں کی طرح جمادات کو پکارنے والا، ان سے مدد مانگنے والا، فرمایا ایسا شخص مشرک ہے. ہاں جی، اور یہ شرک اکبر کا مرتکب ہے. ایسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ اس کی امامت صحیح ہوگی. فتاوی ابن باز وغیرہ. تو اب عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں بتا دیا. اب ہمیں اس پر کوئی سکینر لگانے کی، یا اس پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی، یا دوربین خوردبین لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان تمام درباروں پر کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہ موجودہ وزیر اعظم، ہم پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ پاک پتن کے دربار پر مردے کو سجدے ہو رہے ہیں. تو یہ سب ہمارے سامنے ہے. تو ایسا امام جس کا اس طرح کا شرکی عقیدہ ہو تو اس کی اپنی نماز باطل ہے، اور اس کی اقتداء میں پڑھی گئی نماز درست نہیں. اس حوالے سے ایک اور اہل حدیث عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ
شاہ سید بدیع الدین شاہ راشدی سبحان اللہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور ایک اور اہل حدیث بہت بڑے دائی اور مبلغ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے، تو کفریہ شرکیہ عقائد رکھنے والے مقلدوں کے پیچھے نماز نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جو شرک کا مرتکب ہو یا ایسی بدعات کا مرتکب ہو جو شرک تک لے جانے والی ہوں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ ایک اور اہل حدیث عالم دین حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، سوال ہوا دیوبندیوں بریلویوں کے پیچھے نماز، جواب دیا غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے مشرک بریلوی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ انما المشرکون نجس۔ ہاں، جو ان بد عقیدگیوں سے اعلان برات اور اعلان لا تعلقی کرتا ہے، وحدت الوجود کے جیسے گندے عقائد کا حامل نہیں، تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ اب یہاں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو ہے عقیدے کا گند، اور ایک ہے خود جن سے نماز کو خراب کرنا۔ یہ نماز کون سی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ نماز کے وقت کو بھی برباد کر دیتے ہیں، نماز کی حیت کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اور یہاں نماز کو صحیح طور پر اس نماز کو صحیح خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کے والے سے قرآن کی آیات ہیں، صحیح احادیث کا ایک لمبا سلسلہ موجود۔ مثال کے طور پر مسجد نبوی ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے اور آ کر کہتا نبی علیہ السلام پر سلام کہتا ہے، تو پیارے نبی سلام کا جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا پھر سے نماز پڑھ، یقیناً تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب ایسا شخص جو اس قسم کی نماز ادا کرے کہ جس پر یہ حدیث پوری طرح فٹ بیٹھ جائے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو صدیق بھائی کیا کہیں گے کہ اس کے پیچھے بھی نماز ہو رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور ہم دیکھتے ہیں آگے رمضان آنے والا ہے، رمضان المبارک میں یہ تراویح کا کیا حشر کرتے ہیں۔ عام پنجگانہ نمازوں میں دیکھ لیں، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ نماز کی حیت کا کوئی خیال ہے۔ وقت کی بربادی، نماز کی شکل کی بربادی، عقیدے کی بربادی خرابی، کہاں تک سنو گے، کہاں تک کہیں؟ پورے 11 بج گئے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کی نمازوں کا۔ اب ایک ضعیف حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو نماز کا برا کرتا ہے نماز بھی اسے بد دعا دیتی ہے۔ جو نماز میں خشوع خضوع اختیار نہ کرے، اعتدال اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، نماز کہتی ہے ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، بھلے آپ اس کے مفہوم میں کہہ دیں تیرا ککھ نہ رہے، تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ ناس ہو۔ ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو یہ نماز بذات خود نمازی کو بد دعائیں دے۔ اب جس نماز کا حال یہ ہو کہ اس پر ارجع فصلی فإنک لم تصلی پوری طرح فٹ بیٹھ رہی ہے، کیا ایسے بندے کو امام بنا کر اس کے پیچھے موجود نمازیوں کی نماز ہوگی؟ کہ آپ کی جناب ٹرین کا انجن کہیں اور جا رہا ہے، ڈبہ کہیں اور جا رہا ہے، ایسا تو نہیں چلتا نا۔ ڈبے کو بھی چاروں نچار انجن کے پیچھے چلنا ہے۔ تو جو امام ارجع فصلی فإنک لم تصلی کا مرتکب ہو، پیچھے مقتدی، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اسے بھی اپنے امام کی طرح ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے
ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو بد عقیدگی کا شکار ہو. اور اس میں پھر مزید فقہی جو ہے وہ تفصیل، ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو مشرک ہوگا یا کفر تک پہنچا دینے والی بدعات کا مرتکب ہوگا. نماز کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. قیامت کے دن پہلا حساب اور سوال نماز کا ہونے والا ہے، اور اگر ہم نے اپنی نماز کی فکر نہ کی تو بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایسے لوگ ان کے بد عقیدہ اور مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر یہ مشرک نہیں ہے جو بہاول حق بیڑا دھک، جو بری بری امام بری، جو قبروں کا طواف کر رہا ہے، جو قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، اگر یہ مشرک نہیں ہے تو پھر لا محال اہل حدیث ہی مشرک ہوگا. جو اہل حدیث وہ کیا ہے؟ اہل حدیث فقط بیت اللہ کا طواف کرے، اہل حدیث فقط اللہ کے آگے رکوع اور سجدہ قیام کرے. اگر مزاروں اور درباروں کو پوجنے والا مشرک نہیں ہے، اگر احمد رضا خان مشرک نہیں، اگر الیاس قادری اور طاہر القادری مشرک نہیں ہے تو پھر لا محال اہل حدیث مشرک ہے. یا پھر ایک اللہ کو پوجنے والا مشرک ہوگا، یا ہر کنکر نیچے شنکر، پھر مٹی کے ڈھیریوں اور بتوں اور مردوں کو، بلکہ یہ تو زندوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، مردوں کو تو چھوڑ دیجئے. اگر یہ قبروں کے پجاری مشرک نہیں تو پھر نعوذ باللہ لا محال پھر فتویٰ ہوگا کہ اہل حدیث مشرک ہے. اور بھائی بریلویوں کا حال تو سب کے سامنے آیا ہے. یہاں یہ تو چھوٹے میاں ہیں، بڑے میاں کا حال ان سے برا ہے. یہ ارواح ثلاثہ ہے، حکایات اولیاء. ہاں جی، بد عقیدگی کے مناظر دیکھیں تو آپ کو ایک لمبی داستان نظر آئے گی. مردوں سے مدد مانگنا، ہاں جی، مردہ وہ کام کرے جو آپ کے علاقے میں موجود ہو، مشین کام کر دے. فرماتے ہیں ارواح ثلاثہ میں، یہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک بزرگ شاہ عبد الرحیم خواجہ بختیار الدین کاکی کے دربار پر گئے، مراقبہ کیا، اور ان کا ادراک بڑا تیز تھا. مردے نے بتایا کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے اور پریگننسی میں لڑکا ہے، اور وہ ہے بھی قطب الاقطاب، ولیوں کا ولی. اب بتائیے، یہ دیوبندی ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، اور یہ ارواح ثلاثہ اور حکایات اولیاء کا یہ حال ہے. بڑے میاں کا یہ حال ہے، چھوٹے میاں کا کیا حال ہوگا؟ ان کلمہ گو مشرکوں پر فضیلت الشیخ استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابو الحسن مبشر احمد ربانی نے کتاب لکھی، حافظہ اللہ، کلمہ گو مشرک، اور ان مشرکوں کا اور ان کی بدعقیدگیاں واضح کی. استاد محترم حضرت مولانا مفتی حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ نے ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں میں تو اس لیے جو اللہ کے ماں سوا کو پوجتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے. ہاں، ایک فقہی بحث علیحدہ ہے یا فقہی بات علیحدہ ہے کہ ان پہ اتمام حجت کیا جائے. ان کے عقائد میں خرابی، ان کے اعمال میں خرابی، ان کی نماز میں خرابی، کہاں کہاں تک گنواؤں، کہاں کہاں تک میں سنواؤں. تو اس لیے مشرک ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور جو غیر اللہ کو پوجتے ہوئے، مردوں اور قبروں کو پوجتے ہوئے مر گیا تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے. باقی جماعت دیوبندیہ اور بریلویہ کو ہم یہ فتویٰ نہیں لگانے والے کہ وہ کافر ہیں یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کا مشرک ہونا، بدعقیدہ ہونا، کفریہ شرکیہ عقائد کا حامل ہونا، یہ ضرور روز روشن کی طرح آیا ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔